يا رسول الله قلبي لم يزل باسمك يشتاق. آئیے ہم کچھ عرض و معروضات کرنے سے قبل اپنے آقا نامدار، مدینے کے تاجدار، ختم الرسل، مولا کل ارواحنا فدا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بکس بناہ میں درود شریف کا نذرانہ نچھاور کر لیں. پڑھی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. عزیزان مکرم، اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں پر جو چیزیں فرض فرمائی ہیں، یعنی وہ چیزیں کہ ایک مسلمان کو جن کا کرنا بالکل لازم و ضروری ہوتا ہے، ان میں سے ایک چیز حج بیت اللہ ہے، جسے ہم حج کہا کرتے ہیں. قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور اللہ کی طرف سے خانہ کعبہ کا حج کرنا یہ مومنوں پر لازم و ضروری ہو چکا ہے. اس شخص کے لیے ضروری ہو چکا ہے جو وہاں جانے کی طاقت رکھتا ہو. میں اس کے لوازمات کے متعلق بعد میں گفتگو کروں گا. سب سے پہلے شریعت کا یہ مسئلہ سن لیں کہ حج کس پر فرض ہے. عام طور پر لوگوں کے ذہن میں ایسا ہے کہ حج جو ہے وہ ایک ایکسٹرا چیز ہے، بہت کروڑ پتی اگر کوئی آدمی ہے تو اس کو کرنا چاہیے، ہم جیسوں کے لیے نہیں ہے. جبکہ اس کے متعلق لوگوں کے اندر آگاہی نہیں ہے اور علم نہیں ہے. شریعت مطہرہ کا قانون ہے، اسلام کا قانون ہے کہ ہر وہ مالک نصاب کہ جو اپنی ملکیت کے ساتھ، اپنے پیسوں کے ساتھ حج کا سفر کر سکے، وہاں سے واپس حفاظت کے ساتھ آ سکے، اور جتنے دن وہ گیا اور واپس آیا اتنے دن اس کے گھر میں بھی کھانا پینا چلتا رہے، ہر اس شخص پر آج کے زمانے میں حج فرض ہو چکا ہے. میں اگر مثال دوں، ایکوریٹلی میں نہیں کہوں گا بلکہ ایک اندازے کے مطابق میں آپ کے سامنے ایک مثال رکھ رہا ہوں. جیسے کہ آج کے زمانے میں اگر آپ مالک نصاب بن رہے ہیں تو کم از کم جو اس کی مقدار بتائی گئی ہے وہ 52.5 تولہ چاندی یا اس کے برابر قیمت. آپ گوگل پر سرچ کر کے دیکھ لیں کہ 52.5 تولہ چاندی کی رقم آپ کے پاس سیونگ میں ہے یا نہیں. اگر ہیں تو آپ مالک نصاب ہیں، جو بمشکل شاید 40 سے 50 ہزار کے قریب ہوگا. اگر اتنی سیونگز آپ کے پاس ہیں تو آپ مالک نصاب ہیں. لیکن صرف مالک نصاب ہونے پر حج فرض نہیں ہوتا، بلکہ پلس آج کے زمانے میں وہاں جانے آنے کا جو خرچ ہے، وہاں کھانے کا جو خرچ ہے، اور جتنے دن آپ وہاں رہیں گے یہاں آپ کا گھر بار چلتا رہے، اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو حج جو گورنمنٹ کے اعتبار سے دیا جاتا ہے، جو ہمیں ملتا ہے آج کی ڈیٹ میں تقریباً 3 لاکھ کے قریب، 3 لاکھ سے 4 لاکھ کے قریب، یعنی 52.5 تولہ چاندی کے برابر رقم بھی ہو اور پلس 3 سے 4 لاکھ کے درمیان اگر آپ کے پاس رقم ہو، اور جتنے دن آپ وہاں رہیں گے یہاں پر گھر میں خرچہ چلتا رہے، تو ہر اس مسلمان پر حج فرض ہو چکا ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حج ادا کرنے میں جلدی کرو، تاخیر نہ کرو. لوگ اسے آپشنل سمجھتے ہیں کہ ہم حج نہیں کریں گے، دیکھیں گے کبھی موقع آئے گا تو کریں گے. آپ جانتے ہیں اس کی فضیلتیں کس قدر کثیر ہیں. اللہ اکبر. حج ایک عاشقانہ سفر کہلاتا ہے. جو اللہ کے محبوب بندوں نے کچھ ایسے اعمال کیے تھے کہ اللہ کو وہ اتنے پسند آ گئے کہ اللہ نے قیامت تک آنے والے مسلمانوں پر یہ فرض فرما دیا کہ ہر مالک نصاب مستطیع شخص یہاں پر آئے گا، اور میرے جو دیوانے، جو میرے بندے رہے ہیں، انہوں نے جو حرکات و سکنات انجام دیے ہیں انہی کو تم دہراؤ گے، اسی کو حج میں کہوں گا.
کبھی آپ دیکھتے ہیں خانہ کعبہ کا لوگ چکر کاٹ رہے ہیں، کبھی دو پہاڑوں کے درمیان دوڑ رہے ہیں، کبھی کسی میدان میں جا کر جس کو ہم مزدلفہ کہتے ہیں، منا کہتے ہیں، وہاں پر جا کر صرف قیام کر رہے ہیں، سٹے کر رہے ہیں، اور کبھی جا کر ایک بڑے سے عمارت کو جو ہے کنکر مار رہے ہیں، اور کبھی جا کر اپنے جانوروں کو ذبح کر رہے ہیں اور رو رہے ہیں اور اپنے بال اتروا رہے ہیں۔ یہ انداز بالکل نرالا نظر آتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کے کچھ خاص محبوب بندے، انبیاء و مرسلین اعظام اور نیک لوگ جو انہوں نے انجام دیے تھے، اللہ کو وہ ادائیں اتنی پسند آ گئیں کہ اللہ رب العزت نے ہمارے آقا سمیت تمام امت محمدیہ پر حج کو فرض فرما دیا۔ اور جانتے ہیں حج کا ثواب کس قدر کثیر ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک عمرہ اگر کسی نے کیا اور پھر جب تک وہ دوسرا عمرہ ادا کرتا ہے، دو عمرہ ادا کرنے کے درمیان جتنے اس نے گناہ کیے تھے اللہ ان تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عمرہ تو دو عمروں کے درمیان کے گناہوں کو معاف کرتا ہے، لیکن جب بندہ حج کرتا ہے، جب وہ وہاں سے پلٹ کر آتا ہے تو گناہوں سے ایسا پاک و صاف ہو کر کے آتا ہے جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہو کر کے آیا۔ جب ہم ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے تھے کیا ہمارے نامہ اعمال میں کوئی گناہ تھے؟ کوئی آنکھوں کی خطائیں تھیں، کوئی ہاتھوں کی خطائیں تھیں، کوئی زبان کی خطا تھی، کوئی کانوں کی خطا تھی؟ کوئی گناہ نہ تھا، صرف اور صرف ہم ایک بھولے امتی بن کر کے پیدا ہوئے تھے۔ بلکہ فرمایا گیا جو بچہ پیدا ہونے کے بعد انتقال کر جاتا ہے اس کا حساب و کتاب نہیں ہوتا، وہ سیدھے جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ اللہ کے رسول نے اس بچے سے تشبیہ دی ایک حاجی کو کہ جو حج ادا کرے اللہ تبارک و تعالی اسے گناہوں سے اس طرح پاک کر دیتا ہے جس طرح ایک بچہ ماں کے بطن سے ابھی پیدا ہوا ہو۔ اللہ اکبر، یہ کس قدر بڑی فضیلت ہے۔ ہم زندگی میں کتنے گناہ کرتے ہیں، کیا کیا چیزیں ہم سے سرزد ہو جاتی ہیں، کون کون سی چیزیں ہو جاتی ہیں، لیکن اللہ کی طرف سے انعام بھی ہے کہ اگر ہم حج کر لیں تو پچھلا سب کچھ معاف ہو جاتا ہے۔ ایک صحابی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام ای الاعمال افضل، کہ تمام اعمال میں سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا ایمان باللہ ورسولہ، اللہ اس کے رسول پر ایمان لانا یہ سب سے افضل عمل۔ پھر کہا ثم ماذا یا رسول اللہ، پھر اس کے بعد کون سا افضل عمل ہے؟ قال جہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس کے بعد سب سے افضل عمل جس کا مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں بلند ہے وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ پھر انہوں نے پوچھا قیل ثم ماذا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ پھر کون سا عمل افضل ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قال الحج المبرور جزاء له الا الجنہ، تیسرا جو عمل اللہ کی بارگاہ میں سب سے افضل ترین ہے وہ حج مبرور ہے، کیونکہ جب کوئی بندہ حج کر لیتا ہے میرے آقا فرماتے ہیں اس کا بدلہ کچھ اور نہیں، سیدھے وہ جنت میں داخل ہو جاتا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں ہر چیز کا ایک بدلہ ہوتا ہے لیکن حج مبرور کا بدلہ جنت کے سوا دنیا میں کچھ نہیں۔ سب سے بڑا بدلہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے جنتیوں میں لکھ لیتا ہے، لیکن حج مبرور کہتے کسے ہیں یہ بھی معلوم ہونا چاہیے۔ ہم دعاؤں میں تو بہت دعا کرتے ہیں یا اللہ حج مبرور عطا فرما، حج مبرور عطا فرما۔ مبرور کسے کہتے ہیں؟ اس کی تعریف کی گئی ہے ان الفاظ میں کہ حج مبرور وہ حج ہے کہ جس کے بعد حاجی جب حج کر کے لوٹ آئے تو پھر گناہوں کا ارتکاب نہ کرے۔ حج مبرور وہ حج ہے کہ جب وہ حج وہاں سے کر کے آ جائے تو اس کا حج اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے۔ حج مبرور وہ حج ہے جب تک وہ وہاں رہے تو اس سے کوئی گناہ نہ ہوا ہو، وہاں رہتے ہوئے نہ فسق نہ فجور کوئی چیز نہ ہوئی ہو بلکہ صرف وہ نیکیاں کرتا رہا ہو۔ اور فرمایا گیا کہ حج مبرور وہ ہے کہ جب وہ بندہ وہاں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر کے آیا ہو کہ یا اللہ آئندہ سے میں پچھلے گناہوں کی طرف نہیں جاؤں گا، واپس آنے کے بعد بھی ان گناہوں کو دوبارہ مکرر نہ کرے، ان سے بچتا رہے۔ اگر بچ جاتا ہے تو سمجھ لو کہ اللہ نے اس کے حج کو قبول فرما لیا۔ اور فرمایا گیا حج مبرور وہ حج ہے کہ جس کے بعد انسان کو دنیا سے بے رغبتی آ جائے اور آخرت کی طرف دلچسپی پیدا ہو جائے۔
اگر یہ چیزیں اس کے اندر پیدا ہو گئی ہیں، سمجھ لو اس کی عبادت، اس کا حج اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گیا۔ حج ایک ایسی سعادت ہے اور ایسی عبادت ہے، اللہ اکبر، کہ جس کے متعلق فرمایا گیا کہ قدم قدم پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں جو ہیں وہ موصلہ دھار طور پر برستی رہتی ہیں اور فرشتے آپ کے لیے دعائیں کیا کرتے ہیں۔ میں صرف ایک جگہ آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں، جب آپ خانہ کعبہ کے ارد گرد طواف کر رہے ہوتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں کہ جب آپ ایک چکر مکمل کرنے والے ہوتے ہیں تو خانہ کعبہ کا ایک کونا اور دوسرے کونے کی طرف حجر اسود رکھا ہوا ہے، جہاں پر جس کے سیدھ میں گرین لائٹ لگی ہوئی، اور وہاں آنے کے بعد ایک ہمارا چکر کمپلیٹ ہوتا ہے، پھر حجر اسود سے ہم شروع کرتے ہیں، دوسرا چکر کمپلیٹ ہوتا ہے، تو آخری جو کونا ہے، دو کونوں کے درمیان کی جو جگہ ہے، جب آپ وہاں پہنچتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ سارے حاجی، سارے معتمرین، سارے عمرہ کرنے والے رو رو کر کے اللہ کی بارگاہ میں ایک ہی دعا پڑھتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اے اللہ دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما، آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما، اور جہنم سے ہمیں بچا لے۔ یہ اس کا ترجمہ، سارے حاجی یہ دعا کرتے ہیں۔ کسی حاجی سے پوچھو کہ یہاں پر سارے لوگ مل کر کے رو کر کے دعا کیوں کر رہے ہیں، باقی جگہ پر تو اور دعائیں پڑھ رہے ہیں، یا کوئی خاموش ہے، کوئی درود پڑھ رہا ہے، لیکن جب اس کونے دو کونوں کے درمیان جب آتے ہو تو تم چیخ پکار کر کے روتے ہو اللہ کی بارگاہ میں، کیا وجہ ہے؟ وہ حاجی تمہیں جواب دے گا اور کہے گا، ارے دیوانی، یہ وہ جگہ ہے کہ میرے آقا فرماتے ہیں اس جگہ پر اگر بندہ مومن دعا کر لے تو اس کی دعا پر آمین کہنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی ہر وقت آسمان سے 70,000 ملائکہ کو بھیج دیا کرتا ہے۔ آج بھی اگر آپ اس جگہ پر دعا کریں، جو دعا آپ کریں گے، آپ کے آمین کہنے والے آپ کے خاندان والے ہوں یا نہ ہوں، اللہ کی جانب سے بھیجے ہوئے 70,000 فرشتے ہر وقت آمین کہہ رہے ہوتے ہیں۔ حج کا ایک چھوٹا سا ایک ٹکڑا میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں وہ ایک پکنک کی جگہ ہے، سیلفی لے کے ڈالنے کی جگہ ہے، اور وہاں گھوم کر کے آنے کی جگہ ہے۔ خدا را تمہیں نہیں معلوم، دنیا کا سارا سکون اللہ تعالیٰ نے سمیٹ کر مکہ اور مدینہ میں رکھ دیا ہے۔ جب کوئی بندہ وہاں جاتا ہے پھر وہ دنیا کو بھول جاتا ہے، پھر نہ اسے اپنی اولاد یاد آتی ہے، نہ اپنا باپ یاد آتا ہے، نہ اپنی ماں یاد آتی ہے، کچھ نہیں یاد آتا۔ قسم خدا کی آپ اپنی کھلی آنکھوں سے مشاہدہ کر کے دیکھیں گے کہ اس خانہ کعبہ کے اوپر رحمت و انوار کی موسلا دھار بارشیں برس رہی ہیں، اور دلوں کے اندر جو میل و کچیل ہے وہ دور ہو جاتا ہے۔ لوگوں نے دنیا دیکھا ہے، کوئی سوئٹزرلینڈ گیا ہے، کوئی امریکہ گیا ہے، کوئی یورپ کنٹریز گیا ہے، کوئی اگر چاہے تو ترکی گیا ہے، دنیا گھوم کر کے لوگ آئے ہیں اور انہیں معلوم نہیں کہ حج کیا ہوتا ہے۔ لیکن جنہوں نے حج ادا کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم دنیا میں جہاں چلے جائیں اور جدھر چاہیں ہم گھوم لیں، لیکن جو مزہ ہمیں مکہ اور مدینہ میں آتا ہے دنیا کے کسی خطے میں نہیں آتا ہے۔ اور لوگ تو دعائیں کرتے ہیں، اے اللہ جب یہاں تک آ گئے، یا اللہ اب پھر سے بار بار آنا ہمیں نصیب فرما دے۔ آپ لوگوں کی دعائیں نوٹ کرتے ہیں؟ جو حاجی ہوتے ہیں وہ پہلے کیا دعا کرتے ہیں؟ جیسے کہ آپ سب بھی ہیں، آپ پہلے یہ دعا کریں گے کہ اے اللہ کم از کم ایک مرتبہ جانا نصیب ہو جائے، کم از کم ایک مرتبہ جانا نصیب ہو جائے۔ اور جب ایک مرتبہ جا کر واپس آ جاتے ہیں پھر آپ یہ دعا کرتے ہیں، اے اللہ بار بار جانا نصیب فرما۔ یہ کیوں ہے؟ کیونکہ یہ تڑپ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے دل میں پیدا فرمائی۔ اور کیسے پیدا ہوئی؟ میں نے اس سے قبل بھی اس کے متعلق ذکر کیا تھا۔ خانہ کعبہ جو آج جلال و جبروت اللہ کی رحمتوں کا ایک مظہر ہے، جو آج محض ایک عمارت نہیں، ایک بلڈنگ نہیں، اس کے سامنے 126 مالے کا مکہ ٹاور کھڑا ہے، لیکن اس میں ہزاروں لائٹیں ہونے کے باوجود وہ روشنی نہیں ہے جو اس غلاف کعبہ کے اندر ہمیں روشنی نظر آتی ہے۔ جب بندہ اسے پہلی نگاہ میں دیکھتا ہے اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور آنکھوں سے آنسو کے قطرے ٹپکنے لگتے ہیں، اور وہ صرف اور صرف دنیا کو یاد نہیں کرتا بلکہ صرف اللہ کو یاد کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ اسے آخرت یاد آتی ہے، اللہ یاد آتا ہے، اور وہ کہتا ہے یہ محض ایک عمارت نہیں بلکہ اللہ کے نور کا مظہر ہے، اور پھر دعاؤں میں وہ لگ جاتا ہے۔ میں ذکر کر رہا تھا کہ جب وہ خانہ کعبہ حضرت ابراہیم نے بنایا تھا اللہ کے حکم سے، اس وقت وہاں آبادی نہیں تھی، نہ کوئی شہر تھا، نہ کوئی لوگ تھے، نہ کوئی قبیلہ تھا، کچھ موجود نہیں تھا۔ اللہ نے فرمایا، اے ابراہیم، نبی پاک کے پیدا ہونے سے تقریباً 2000 یا 4000 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں، آج کی ڈیٹ کے اعتبار سے 4500 سال پہلے کی تاریخ بتا رہا ہوں، قرآن میں بھی اس کا ذکر ہے، پہلے پارے میں 19ویں صفحے میں،
کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس خانہ کعبہ کو بنایا تو کھڑے ہوئے اور کہا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے اللہ تو نے حکم فرمایا تھا، میں نے اور میرے بیٹے نے اس عمارت کو مکمل کیا ہے، اب جو کچھ بنایا ہے تو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ دعا کیا، آپ کی دعا قبول ہوئی، اللہ نے فرمایا تم نے بنا لیا ہے، اب کھڑے ہو جاؤ اور لوگوں کو حج کی دعوت دو۔ حضرت ابراہیم نے کہا اے اللہ میں کس کو دعوت دوں، یہاں میری بیوی میرے بچے کے علاوہ اور کوئی نہیں، کس کو دعوت دوں، یہاں تو کوئی انسان نظر نہیں آتا، چاروں طرف سے پہاڑیاں ہیں اور پہاڑیوں کے بیچ میں نے یہ عمارت بنائی ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ابراہیم پہاڑ پر چڑھ جاؤ اور تم پکارو کہ اے لوگوں آج کے بعد تم پر حج فرض ہو گیا ہے، پکارنا تمہارا کام ہے، تمہاری آواز کو پہنچانا ہمارا کام ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا بلند آواز سے اے لوگوں حج تم پر فرض ہو گیا ہے۔ اللہ اکبر، روایتوں میں ملتا ہے حضرت ابراہیم کی اس آواز کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچایا گیا۔ اس وقت جتنے انسان موجود تھے، چاہے وہ کافر ہوں کہ وہ آپ پر ایمان لانے والے ہوں، سارے کے سارے حضرت ابراہیم کی آواز کو انہوں نے سنا ہے، حتیٰ کہ چرند پرند جانور سمندر کی مچھلیاں ان تک بھی وہ آواز پہنچائی گئی، حتیٰ کہ جو بچے ابھی پیدا نہیں ہوئے تھے ماں کے پیٹ میں تھے ان تک بھی وہ آواز پہنچائی گئی۔ اور روایتوں میں یہاں تک بات ملتی ہے کہ آپ کی آواز عالم ارواح تک پہنچائی گئی، جب ابھی جسم بھی نہیں بنے ہوئے ہیں، جن کی روحیں پہلے سے موجود ہیں اور جو باپ کی صلب میں موجود ہیں ان تک بھی وہ آواز پہنچائی گئی۔ اور جس نے آپ کی آواز پر، کیونکہ لبیک کہتے ہیں جس طرح آپ اسکولوں میں کہتے ہیں اٹینڈنس جب سر لگاتا ہے تو آپ کہتے ہیں یس سر کہ میں حاضر ہوں، عربی میں اگر اس کا ٹرانسلیٹ آپ کریں گے تو لبیک کا لفظ آتا ہے، لبیک یعنی میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں۔ حضرت ابراہیم نے اللہ کے حکم سے پکارا تھا، بزرگان دین فرماتے ہیں جس نے اس وقت لبیک کہا تھا یا عالم ارواح میں جب آواز پہنچائی گئی جس نے لبیک کہا تھا، اللہ تبارک و تعالی اسے زندگی میں کم از کم ایک مرتبہ تو حج کی سعادت ضرور نصیب کرتا ہے۔ اور مزے کی بات تو یہ ہے بزرگان دین فرماتے ہیں جس نے جتنی مرتبہ لبیک اس وقت کہا تھا اللہ تعالیٰ اس کو اس کی زندگی میں اتنی مرتبہ حج کی سعادت نصیب فرماتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں جب حاجی وہاں پر جاتے ہیں تو کیا کہتے ہیں لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، اے اللہ ہم حاضر ہیں، تیرے محبوب بندے ابراہیم نے پکارا تھا، ان کی آواز پر حاضر ہوتے ہوئے ہم یہاں پر آ چکے۔ یہ 4,500 سال سے یہ چیزیں چلی آ رہی ہیں۔ دنیا والے کہتے ہیں ہم بھی ایک ایسی عمارت بنائیں گے، بہت خوبصورت بنائیں گے، شاید لوگ آ جائیں، لیکن کسی بھی عمارت کی صرف بناوٹ اور اس کی نقش و نگار معنی نہیں رکھتے، بلکہ اس کی محبت جو لوگوں کے دلوں کے اندر ہے وہ معنی رکھتی ہے۔ تم لاکھ لمبی عمارت بنا لو، خوبصورت عمارت بنا لو، لیکن اس کے اندر وہ روحانیت نہیں لا پاؤ گے جو خانہ کعبہ کے اندر موجود ہے، جو اللہ نے اس کے اندر جلال رکھا ہوا ہے، جو دلوں کو بدلنے والی طاقت اس نے رکھا ہے۔ اللہ اکبر، میں اس کے متعلق پھر کبھی ذکر کروں گا، میں حج کی تفصیل ذکر کر رہا تھا آپ کے سامنے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں حج مبرور وہ ہے کہ جب بندہ وہاں سے آ جائے تو اس کے دل میں دنیا سے دلچسپی ختم ہو جائے، آخرت کی دلچسپی پیدا ہو جائے۔ اور جانتے ہیں آپ کتنی بڑی فضیلت ہے حج کی؟ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں، آخری وقت ہے آپ کا، انتقال کے وقت، آپ کے بیٹے آپ کے پاس قریب آئے اور کہا کہ ابا جان کچھ نصیحت فرما دیجئے، کچھ باتیں ہمیں بتائیے، کچھ باتیں بتائیے۔ حضرت عمر بن عاص نے کہا مجھے اپنی زندگی کے اندر میرے ایمان لانے کا واقعہ بار بار یاد آتا، کہا کہ میں بہت گناہوں میں تھا، میں کفر کیا کرتا تھا، شرک کیا کرتا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر نہیں آتا تھا، دعوت یعنی اسلام کی دعوت، تبلیغ کی دعوت میں نہیں آتا تھا، لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ میرے دل میں یہ خیال آیا کہ میں جاؤں اور محمد رسول اللہ سے بات کروں اور جا کر کے پوچھوں، کیونکہ میں بہت گنہگار ہوں، خطا کار ہوں، میں نے بہت غلطیاں کی، کیا ایمان لانے سے میری غلطیاں معاف ہو جائیں گی اللہ کی بارگاہ میں؟ آج بہت سارے لوگ جو شراب پیتے ہیں، جو زنا کرتے ہیں، جو سود خوری کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، وہ ڈر جاتے ہیں کہ ہم اتنے گناہگار ہیں کہ ہم جائیں گے تو کیا ہوگا۔ میں ان سے سوال پوچھتا ہوں کیا تمہارے گناہ اللہ کی رحمت سے بڑھ کر ہیں؟ کیا تمہاری گناہ اللہ کی رحمت سے زیادہ ہیں؟ ارے اس کی رحمت تو اس قدر کثیر ہے، دنیا میں ریت کے دانے اتنے نہیں ہوں گے جتنی رحمت کے اس کے حصے اس نے دنیا میں پھیلا کر رکھے۔ اس کی رحمت تو وسیع ہے، وہ تو معاف کرنا چاہتا ہے۔ کوئی آئے تو صحیح، ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائے کسے کوئی رہرو منزل ہی نہیں۔
کوئی معافی مانگے تو وہ معاف کرے، ہم دور بھاگتے رہیں گے تو وہ کیسے معاف کرے گا؟ یقیناً اللہ بڑا رحیم ہے۔ میں ذکر کر رہا تھا حضرت عمر بن عاص دل میں سوچتے ہیں کہ میں کیسے جاؤں، لیکن پھر دل میں خیال آیا جاتا ہوں محمد رسول اللہ سے بات کرتا ہوں، ممکن ہے کہ وہ کوئی بات بتائیں۔ آئے، اللہ کے رسول نے فرمایا آگے بڑھو، تمہارا ہاتھ دو، بیعت کرنا ہے۔ یعنی اس زمانے میں رسول پاک جب کسی کو کلمہ پڑھاتے تو طریقہ یہ ہوتا کہ اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیتے اور پھر اس سے وعدہ کرواتے کہ بتاؤ آج کے بعد سے سارے معبودان باطل کا تم انکار کرتے ہو اور اللہ کا اقرار کرتے ہو، اور شرک سے توبہ کرتے ہو، زنا سے توبہ کرتے ہو، برائیوں سے توبہ کرتے ہو، نماز ادا کرو گے۔ تو اس طرح بیعت ہوا کرتی تھی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اے عمر ہاتھ آگے بڑھاؤ۔ حضرت عمر بن عاص کہتے ہیں میں نے ہاتھ کھینچ لیا، میں گھبرا گیا، سہم گیا۔ اللہ کے رسول نے پھر پوچھا اے عمر ہاتھ آگے بڑھاؤ، میں نے ہاتھ پیچھے ہی رکھا۔ کہا کہ اے عمر تجھے کیا ہوا ہے، کس وجہ سے میرے پاس آیا تھا؟ کہا اسلام قبول کرنے۔ کہا پھر ہاتھ کیوں نہیں آگے بڑھا رہا؟ اللہ کے رسول نے جب یہ فرمایا عمر بن عاص کہتے ہیں عرض کرتے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ڈر ہے کہ کہیں میرے گناہوں کی وجہ سے عذاب مجھ پر نہ آ جائے، عذاب نہ آ جائے، میں بہت بڑا گنہگار ہوں، خطا کار ہوں۔ اللہ کے رسول نے 3 الفاظ بیان فرمائے جو میں حدیث کو شارٹ کر کے آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں الاسلام ينهدم ما قبله والہجرۃ ينهدم ما قبله والحج المبرور ينهدم ما قبله ما كان قبله او كما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اے عمر 3 چیزیں ایسی ہیں کہ جب بندہ کر لیتا ہے اور تکلیف سے اس منزل تک پہنچ جاتا ہے اللہ تعالیٰ پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، چاہے وہ کتنے بھی بڑے گناہ، کتنے بھی بڑے گناہ۔ کہا یا رسول اللہ کون سے؟ آپ نے فرمایا جب کوئی بندہ مسلمان ہوتا ہے تو کفر کی حالت میں اس نے کتنا بھی بڑا گناہ کیا ہو اللہ تعالیٰ ان تمام کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور دوسری چیز اللہ کے رسول فرماتے ہجرت کرنا، اگر اپنی ایمان کی حفاظت کرتے ہوئے اگر شخص ایک شہر سے دوسرے شہر کی طرف ہجرت کرتا ہے، کہیں چھوڑ کر جاتا ہے ایمان کی حفاظت کے لیے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں ایسا ہجرت کرنا، تکلیف اٹھانا اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اور تیسری چیز اللہ کے رسول فرماتے اے عمر اور یہ 2 چیزیں نہ بھی ہوں تو اگر تم نے حج ادا کر لیا تو اللہ تعالیٰ پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ آج لوگ پوچھتے ہیں نا، بہت ساری عورتیں ان کے ذہن میں یہ سوال ہے کہ ہم مردوں کے برابر نہیں ہیں نیکیاں کرنے میں، مردوں کو بہت سارے اپرچونٹیز ہیں، وہ مسجدوں میں جاتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، ہمیں نہیں ملتے، بہت ساری چیزیں ہم نہیں کر سکتے، جس میں ایک سب سے بڑی چیز ہے جہاد، جہاد فی سبیل اللہ۔ رسول پاک کے زمانے میں جہاد کرنے والے کون تھے؟ کیا عورتیں تھیں؟ سارے کے سارے مرد حضرات تھے۔ ایک دن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا یا رسول اللہ آپ جنگوں میں جاتے ہیں اور کئی لوگ آپ کے ساتھ شہید ہوتے ہیں اور شہید کا مرتبہ اتنا بلند ہے، آپ فرماتے ہیں اللہ کے رسول شہید کا مقام اتنا بلند ہے کہ جب اس کی گردن سے خون کا قطرہ ٹپکتا ہے وہ خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ اسے جنت میں اس کا مقام دکھا دیتا ہے اور اسے ذرہ برابر تکلیف نہیں ہوتی جو دین کے لیے لڑتا ہے۔ یا رسول اللہ کیا شہید صرف مرد ہو سکتے ہیں، عورتوں کا حق نہیں ہے؟ ہم بھی آپ کے ساتھ جنگ میں جانا چاہتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور ارشاد فرمایا اے عائشہ مرد حضرات کے لیے جہاد رکھا گیا ہے ضرور ہے، لیکن اگر عورت جو ہے اس مقام پر جانا چاہتی ہے، جہاد کے برابر ثواب پانا چاہتی ہے، تو میں اس سے کہوں گا کہ تم حج ادا کرو، اللہ تعالیٰ جہاد کے برابر تمہیں ثواب عطا فرمائے گا۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ جب سے مجھے پتا چلا کہ عورتوں کا جہاد حج میں رکھا گیا ہے تب سے میں نے اپنی زندگی کے اندر 1 سال بھی حج کو نہیں چھوڑا، جتنی زندگی مجھے اللہ نے عطا کی ہر سال میں نے حج ادا کیا۔ کیا سمجھتے ہیں حج کوئی ایک نارمل چیز ہے، ایک سفر ہے، آپ جائیں گے چلے آئیں گے؟ اچھا ایک اور بات لوگوں میں مشہور ہے جو آخری بات ذکر کر کے اپنی بات مکمل کروں، لوگ سمجھتے ہیں حج ادا کرنے سے ہم غریب ہو جاتے ہیں، پیسے ہمارے پاس کم ہو جائیں گے، شارٹیج ہو جائے گا، ابھی گھر بنانا ہے، ابھی یہ چیزیں کرنی ہے، بہت سارے پلان ہیں۔ یاد رکھو مسلمانوں یہ پلان تو تمہیں قبر تک پہنچا کر رہیں گے، ہمارے انتقال تک، ہمارے جنازہ اٹھنے تک بھی ہماری امیدیں مکمل نہیں ہو سکتی، خواہشات مکمل نہیں ہو سکتی، چاہے آپ غریب ہوں چاہے امیر ہوں، ہر کسی نہ کسی کی اپنے لیول پر خواہشات ہوتی ہیں کہ مجھے یہ خریدنا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، ساری چیزیں باقی ہوتی ہیں اور وہ چیزیں کبھی مکمل نہیں ہوتی کیونکہ یہ دنیا ہے، یہ دنیا ہے، ساری چیزیں اگر مکمل ہوں گی تو جنت میں مکمل ہوں گی۔ لہٰذا یہ سوچنا چھوڑ دو کہ پہلے گھر بناؤں گا پھر جاؤں گا، یہ کروں گا پھر جاؤں گا۔ اگر اللہ نے حج فرض فرما دیا ہے تو سب سے پہلے حج کے لیے نکلو۔ اور جو ذہنوں میں سوال ہے
کہ ہم غریب ہو جاتے ہیں، ان کے متعلق میں ذکر کروں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، مسند احمد ایک کتاب ہے حدیث کی، اس میں حضرت ابو زہیر رضی اللہ عنہ سے حدیث مروی ہے۔ جانتے ہیں اگر کوئی بندہ اپنے حج کے لیے پیسہ خرچ کرتا ہے، جیسے آج کے زمانے میں 3 لاکھ روپے خرچ آئیں گے، 3.5 لاکھ آئیں گے، یا جو بھی خرچ آپ کا آئے گا، اگر آپ ادا کرنے کے قابل ہیں اور حج آپ پر فرض ہو چکا ہے، حضرت ابو زہیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا جو بندہ اپنے حج کے لیے جو رقم خرچ کر دیتا ہے اللہ تبارک و تعالی 700 گنا اس پر ثواب عطا فرماتا ہے۔ 700 گنا، 1 روپیہ اگر خرچ کیا تو 700 روپے کے برابر اسے اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرماتا۔ حالانکہ ہم نے اپنا فرض ادا کیا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی اس میں برکت بھی دیتا ہے اور ثواب بھی۔ اور آپ اپنی کھلی آنکھوں سے مشاہدہ کر لیں اور دیکھ لیں اپنے معاشرے کے اندر، اپنے شہر کے اندر جو لوگ بار بار حج کرتے ہیں وہ زیادہ امیر ہوتے ہیں، وہ غریب نہیں ہوتے، بلکہ وہ امیر ہونے کی وجہ سے حج نہیں کرتے ہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالی حج کے صدقے میں انہیں امیر بنا دیتا ہے۔ کیونکہ خود رسول پاک نے فرمایا سفر کرو صحت پاؤ گے، سفر کرو غنی ہو جاؤ گے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کون سا سفر؟ آپ نے ارشاد فرمایا خانہ کعبہ کا سفر، اگر تم وہاں سفر کرو گے تمہاری بدنی اور جسمانی بیماریاں اللہ تعالیٰ سے تمہیں شفا عطا فرمائے گا، اور اگر تم سفر کرو گے تو تم غریب نہیں بلکہ اللہ کے فضل سے تم غنی ہو جاؤ گے۔ اور آخری بات، جو لوگ حج نہیں کرتے پوری زندگی یوں ہی گزار دیتے ہیں، ان کے متعلق اللہ کے رسول کی وعید آئی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت علی اس کے روایت کردہ ہیں، فرماتے ہیں حضرت علی اللہ کے رسول نے فرمایا جو بندہ استطاعت رکھنے کے باوجود، مالک ہونے کے باوجود حج ادا نہیں کیا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں مجھے پرواہ نہیں کہ وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو مالک ہونے کے باوجود، آج لوگ صرف عمرہ جا کر کے آ کے سمجھتے ہیں کہ ہماری ذمہ داری مکمل ہو گئی۔ عمرہ ادا کرنا تو نفل کی نماز کی طرح ہے، حج ادا کرنا تو فرض ہے اگر آپ مالک نصاب ہیں۔ زندگی میں 1 لاکھ عمرے بھی ادا کر لیں اس کی بھرپائی نہیں کر سکتا جو ایک حج فرضیت سے ادا ہو جاتا ہے۔ لہذا اگر آپ ظہر کی نماز کے وقت مسجد میں آئیں اور صرف 2 رکعت نفل نماز پڑھتے رہیں، نہ جماعت میں شریک ہو نہ کوئی، اور وہاں سے واپس چلے جائیں، تو کیا آپ کو ظہر کی نماز کا بدلہ مل پائے گا؟ اسی طرح حج ہے، زندگی میں 1 مرتبہ حج کرنا سب پر فرض ہے جو مالک نصاب ہیں۔ اگر نہیں ادا کیا، صرف عمرہ کرتا رہا تو اس سے سوال کیا جائے گا اور اللہ کی بارگاہ میں بازپرس ہوگی۔ حضرت علی فرماتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا مجھے کوئی پرواہ ہی نہیں کہ وہ کرسچن ہو کر کے مرے کہ جیوز ہو کر کے مرے۔ اور دوسری روایت حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ مجھے جب پتا چلا کہ مسلمانوں کے شہروں میں بہت سارے لوگ پیسہ ہونے کے باوجود حج نہیں کرتے ہیں تو میں نے اپنی طرف سے لوگوں کو بھیجا، ان کے ہاتھوں میں درے ہوا کرتے تھے، کوڑے ہوا کرتے تھے، اور فرمایا حضرت عمر نے یہ قانون لاگو کیا تھا، فرمایا کہ میں نے ان لوگوں کو بھیجا نئے شہروں میں جو لوگ حج نہیں کرتے کہ جاؤ اور جا کر کے ان سے زبردستی ٹیکس وصول کرو۔ لوگوں نے پوچھا اے امیر المؤمنین ہم ان سے ٹیکس کیسے لیں، وہ تو مسلمان ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا جو مالک نصاب ہونے کے باوجود حج ادا نہ کرے میں اسے مسلمان ہی نہیں مانتا، لہذا وہ مشرک ہیں، ان سے ہم ٹیکس وصول کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، کس قدر بڑی خطرناک وعید ہے۔ لہذا ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم حج کی فرضیت کو سمجھیں، اس کی افادیت کو سمجھیں، اور جن پر حج فرض ادا ہو چکا ہے وہ جلد از جلد اپنی زندگی میں اسے ادا کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو حج مبرور کی سعادت نصیب فرمائے، ہم تمام کو ایمان اور سنیت پر قائم و دائم رکھے، اسی پر ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔